اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اشرف عاصمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین اکرام، ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کی جانب سے سپریم کورٹ میں زیر سماعت نیب ترامیم کیس میں ایک متفرق درخواست جمع کرے گی کہ اس کیس یعنی نیب ترامیم کیس کو باقی کیسز کی طرح براہ راست نشر کیا جائے۔ درخواست دائر کرنے کی واحد وجہ یہ بتائی گئی کہ سپریم کورٹ کی جانب سے صرف اس ایک کیس کو براہ راست نہ دکھانا امتیازی سلوک کے زمرے میں آتا ہے۔ ناظرین اکرام، ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کی جانب سے دائر کی جانے والی اس درخواست کو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا گیا، جن میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس امین الدین خان صاحب، جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب، جسٹس عطا من اللہ صاحب اور جسٹس سید حسن اظہر رضوی صاحب شامل تھے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کی افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کی جانب سے درخواست در حقیقت مکمل طور پر حقائق کے منافی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے بہت ہی کم کیسز کی براہ راست سماعت نشر کی ہے، اور کچھ کیسز تو ایسے بھی ہیں جن کو ابتدائی طور پر براہ راست نشر کیا گیا، لیکن عدل و انصاف کے وسیع تر مفاد میں ان کی براہ راست نشریات کو بعد میں روک دیا گیا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں باقاعدہ تفصیل کے ساتھ لکھا کہ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا نے اپنی درخواست میں کسی بھی عدالتی نظیر پر نہ تو انحصار کیا ہے اور نہ ہی سہارا لیا ہے۔ مندرجہ بالا نکات زیر غور لانے کے بعد عدالت نے ایک اور اہم نقطہ یہ ذکر کیا کہ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کو کم سے کم یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 25 کے مطابق تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہے اور قانونی تحفظ کے مساوی طور پر حقدار ہے، لیکن اس درخواست میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ حکومت خیبر پختونخوا کو کیسے قانون کی نظر میں برابر ہونے یا مساوی تحفظ کے حق سے محروم کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر عدالت نے اس بات پر زور دیتے ہوئے لکھا کہ اس درخواست کو مسترد کرنے کے لیے یہ ایک وجہ بھی کافی ہے، لیکن ہم اس کو مسترد کرنے کی بجائے میرٹ پر فیصلہ دیں گے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کو میرٹ پر فیصلے کی ابتدا کے حوالے سے سپریم کورٹ کی براہ راست نشریات کی طریق سے کی ہے اور اس بابت تفصیل بیان کی، اور اس بابت یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ 18 سپٹمبر 2023 کو براہ راست نشر کیا، جس کے بعد مختلف اوقات میں وقتاً فوقتاً 40 کے قریب مقدمات کو براہ راست نشر کیا گیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے براہ راست نشریات کا فیصلہ کثیر المقاصد تھا، جس میں تعلیمی شفافیت، یک طرفہ اور غلط رپورٹنگ کی روک تھام وغیرہ شامل تھے، لیکن ان تمام مقاصد کے باوجود براہ راست نشریات میں ہر وقت یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس سہولت کا غلط استعمال مذموم مقاصد کی خاطر ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ کہ اس عدالت کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے کہ اس سہولت کا غلط استعمال نہ ہو۔ ناظرین اکرام، براہ راست نشریات کے حوالے سے سپریم کورٹ نے لکھا کہ براہ راست نشریات پر ایک مفصل بحث کے بعد عدالت موجودہ کیس کی طرف آئی اور لکھا کہ عمران احمد نیازی نے آئین پاکستان کے آرٹیکل 184(3) کے تحت نیب ترامیم کو چیلنج کیا تھا، جس میں ان کی نمائندگی وکلاء کی کثیر تعداد نے کی، جن میں خواجہ حارث لیڈ پر رہے۔ یہاں پر سپریم کورٹ نے انتہائی اہم بات کی طرف اشارہ کیا کہ مندرجہ بالا ذکر شدہ مرکزی کیس میں کل 53 پیشیوں میں عمران نیازی کسی ایک بھی موقع پر عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اور نہ ہی ان کی جانب سے اور نہ ہی حکومت خیبر پختونخوا کی جانب سے اس کیس کی براہ راست نشریات کی درخواست پیش کی۔ یاد رہے کہ 15 ستمبر کو عمران نیازی کی جانب سے دائر ہونے والے اس کیس کا فیصلہ آنے کے بعد اس فیصلے کے خلاف 2 انٹرا کورٹ اپیلیں ہوئیں، جس میں عمران نیازی نے درخواست کی کہ وہ خود پیش ہوں، جس پر ان کی درخواست منظور ہوئی اور ان کو ویڈیو لنک پر باقاعدہ لیا گیا، لیکن 30 مئی کو عمران نیازی نے درخواست کی کہ وہ خواجہ حارث کے ساتھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی اس درخواست کو بھی قبول کیا گیا، اور اس عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ عمران نیازی جب بھی نیب ترامیم کیس کے متعلق خواجہ حارث سے مشورہ کرنا چاہیں تو ان کو اور 2 اور وکیلوں کو بھی موقع ملنے دیا جائے۔ چونکہ عمران نیازی کو اب نمائندگی مل چکی ہے، لیکن اس کے باوجود عمران نیازی کی ویڈیو لنک کی صورت کو اس عدالت نے ختم نہیں کیا۔ نیز حکومت خیبر پختونخوا کو نہ صرف مرکزی کیس میں عمران نیازی نے فریق نہیں بنایا، اور نہ ہی حکومت خیبر پختونخوا نے ایسی کوئی درخواست کی ہے، اور چونکہ حکومت خیبر پختونخوا مرکزی کیس میں پارٹی نہیں تھی تو اس وجہ سے اس کو ان اپیلوں میں بھی پارٹی نہیں بنایا جا سکتا۔ عوام کی جانب سے بھی نیب ترامیم میں کوئی خاص دلچسپی ظاہر نہیں کی گئی، بلکہ شاید سرے سے دلچسپی ظاہر ہی نہیں کی گئی۔
لیکن بہرحال جب بھی کسی بھی سیاسی جماعت کے سربراہ یہ چاہیں کہ ان کو سنا جائے اور وہ سپریم کورٹ کے وکیل بھی نہ ہو، تو یہ خطرہ بہرحال برقرار رہتا ہے کہ اس براہ راست نشریات کو سیاسی مقاصد اور پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو عدالت کی نظر میں یہی وہ سب سے زیادہ قابل توجہ اور قابل غور بات ہے جس کی وجہ سے اس درخواست کو مسترد کیا گیا، اور عدالت اس شک کو تقویت اس وقت ملی جب عمران نیازی کو 30 ستمبر کو سنا گیا، لیکن کیونکہ انہوں نے اس کیس سے ہٹ کر مختلف ایسے کیسز کا ذکر کیا جس سے سرے سے ان اپیلوں کا کچھ بھی لینا دینا نہیں تھا، اس لیے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کی یہ درخواست ناقابل سماعت ہونے کے ساتھ ساتھ میرٹ پر بھی قابل اخراج ہے، اور اس کے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا اس عدالت کو اس بات پر بھی مطمئن نہیں کر پائے کہ آخر ایسی کیا ضرور پڑی کہ انہوں نے براہ راست نشریات کی درخواست دی، کیونکہ مرکزی کیس میں انہوں نے کبھی بھی حصہ نہیں لیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے کے آخر میں یہ بات واضح کی کہ براہ راست نشریات کے لیے نہ صرف درخواست دی جا سکتی بلکہ اس پر اعتراض بھی کیا جا سکتا، جس کو قبول یا خارج کرنا سپریم کورٹ کی صوابدید پر ہے۔ یہ اہم فیصلہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے لکھا ہے، اور یہ انٹرا کورٹ اپیل نمبر 2، 3 اور 4 آف 2023 پر پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ تھی ناظرین اکرام سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔